سے بچاتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنتوں سے انحراف کیا، کئی سنتیں ایسی ہیں، فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے انحراف کیا وہ مجھ سے نہیں۔ اور یہاں تک فرماتے ہیں آقا کہ داڑھی کو معافی دو، مونچھوں کو پست کرو، اور یہودیوں سی صورت نہ بنو، یہودیوں کسی صورت نہ بنو۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ باتیں کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم کیوں اغیار کی فیشنوں پر مر مٹ رہے ہیں؟ کیا ہمارے آقا کا عمل ہمارے لیے کافی نہیں؟ کیا ہمارے آقا کا فرمان ہمارے لیے کافی نہیں؟ ہمیں کچھ لوگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ویس بھائی آپ ان سے کہیں کہ داڑھی رکھ لیں تو یہ داڑھی رکھ لیں گے۔ میں نے کہا بھائی میں کیوں کہوں کہ داڑھی رکھ لو؟ کیا ہمارے آقا کا فرمان کافی نہیں؟ اب میں کون ہوں کہ میں یہ کہوں؟ ہمیں تو یہی کافی ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا نے فرما دیا، میں کیا کہوں؟ حضور کے فرمان پر رکھو، ہمارے آقا کا فرمان ہے، غلاموں ہمارے آقا کا فرمان ہے، داڑھی کو بڑھاؤ، یہودیوں سی صورت نہ بنو، نماز پنجگانہ کی پابندی کرو۔ آئیے آج اس محفل میں ہم تمام مل کر اس بات کا عہد کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد کبھی بھی انشاءاللہ کبھی بھی جان بوجھ کر نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ میں یہ نیت بھی کریں گے انشاءاللہ آج کے بعد ابھی سے انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نمازی بنا دے، پکا نمازی بنا دے، حضور علیہ السلام کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے۔ وہ ایک شاعر نے کہا، وہ خوب کہا صاحب کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، مجھے جو دیکھے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ یعنی کہ جب حضور کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا فنا کر لو، اتنا فنا کر لو کہ حضور اس طرح چلتے تھے تو میں بھی اس طرح چلوں، حضور اس طرح کھڑے ہوتے تھے تو میں بھی کھڑا رہوں، آقا علیہ السلام اس طرح بیٹھتے تھے میں بھی بیٹھوں، آقا اس طرح کھاتے تھے، اس طرح پیتے تھے، اس طرح معاملات ہوتے تھے، ہر عمل حضور کی سنت کے تابع ہو جائے، تو جب دور سے کوئی ایسا غلام آ جائے نا تو اس غلام کو دیکھ کر حضور کی یاد آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عشق عطا فرمائے۔ ہم زبانی کلامی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن عمل میں بہت پیچھے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم رسوائیوں کی طرف جا رہے ہیں، پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ آج جس تواتر کے ساتھ قدرتی آفات کا سامنا ہم کو، اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ بارشیں اس سے پہلے بھی ہوتی تھیں، بارشیں اس سے پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن اب آپ مسلسل 5-6 سال کا ریکارڈ نکال لیں، جتنی تباہی بارش نے مچائی ہے، بے موسم کی بارشیں، بے وقت کی بارشیں، جس وقت فصل کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت بارش ہو رہی ہے، اور جس وقت فصلوں کو پانی چاہیے بارش نہیں ہو رہی۔ بھائیو یہ سب ہمارے شامت اعمال ہے، یہ ہمارے کرتوت ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہو۔ خدا را اب بھی اپنے آپ کو سنبھالیں اور اللہ سے توبہ کر لیں اور معافی مانگ لیں۔ معافی کا دروازہ بند نہیں ہوا، توبہ کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا۔ فائدہ اٹھاؤ، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اس سے اس کی رحمت طلب کرو۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت کہ جب ٹی وی میں خبریں چلتی ہیں اور اینکر حضرات بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ آفت آ گئی، فلاں جگہ وہ آفت آ گئی، اور لیڈران جمع ہو کر کہتے ہیں
کہ بھائیو ہم سب نے مل کر ان آفات کا مقابلہ کرنا ہے. مقابلہ کرو گے تم، قدرتی آفات کا مقابلہ کرو گے تمہاری ہمت ماری گئی ہے. اور توبہ کرو، یہ تو وقت توبہ کا ہے. اللہ سے پناہ مانگو. تم یہ کہتے ہو کہ ہم قدرتی آفات کے لیے تیار ہیں. تمہاری ہمت ماری گئی ہے. تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم مقابلہ کرو گے؟ یعنی کہ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں کیا ہے. قدرتی آفات کا مقابلہ کریں گے اور مٹ جاؤ گے اور برباد ہو جاؤ گے. اللہ سے معافی مانگو، اس سے رحم کی درخواست کرو، اس سے رحم مانگو. کیا پچھلی امتوں کا ذکر نہیں سنا؟ جبریل ایک پر کا ایک حصہ ہی مارا، پوری بستی پلٹ گئی. ہم ہیں کون؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ایک مچھر نے تنگ کر دیا ہمیں. ایک مچھر، کبھی دیکھی مچھر کی سائز دیکھی ہے؟ پھر اس سائز کے اندر اس کا منہ بھی ہے، اور پھر اس منہ کے اندر اس کا ڈنک بھی ہے. اور ڈنک اتنا، مچھر خود اتنا ملائم ہوتا ہے کہ ہاتھ میں لو تو ختم. اب اس مچھر کے اندر منہ، اور منہ کے اندر ڈنک، اور ڈنک میں زہر ہے. اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ کبھی غور کیا کہ اس ڈنک کی، اس مچھر کی جو ڈنک کی جو زہر ہوگا اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ ایک ڈوٹ بھی نہیں ہوگا. اور اس کی جو ڈنک ہوتا ہے، ڈنک اگر اس کو خالی یوں رکھے نا تو وہ مڑ جائے، لیکن اللہ نے اس کو وہ صلاحیت دی کہ وہ گھس جاتا اندر. انسان کی خال کے اندر وہ ڈنک اتنا باریک کہ ہاتھ لگاؤ تو ٹوٹ جائے، اور وہی باریک انسان کی خال کے اندر گھس جاتا ہے. اور اتنا باریک، اتنا چھوٹا، نقطے سے بھی کتنا فیصد چھوٹا اس کا زہر ہے، جب وہ جاتا ہے تو انسان کو مار دیتا ہے. اے انسان کو کیا ہے؟ وہ اگر چاہے تو دیکھ لو آج معاملہ سامنے، کتنی اموات ہو چکی ڈینگی کے مرض سے، اور اتنا مرض پھیل رہا ہے کہ قابو نہیں ہو رہا. بڑے روپے پیسے پڑے ہوئے خرچ کرنے کے لیے، لیکن اس کو کون پکڑے؟ دوائیاں اثر نہیں کر رہی، اسپرے بھی نکلی جالی ہے. یہ تو ہماری حالتیں ہیں. تو میرے بھائیوں، مقابلے کی نہ سوچو. اے احباب اقتدار، مقابلے کی نہ سوچو، اللہ سے معافی مانگو، اس سے رحم کی اپیل کرو. اللہ تعالی ہم تمام کو آج اس مسکین بنائے، جھکا ہوا بنائے، اور ایسا اکڑنے والا نہ بنائے کہ ہم مقابلہ کریں گے. مولا ہم میں طاقت نہیں ہے، ہمیں مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. رب کریم تو اپنے فضل سے، اپنے رحم سے کرم فرما دے، ہمارے حال ذات پر کرم فرما دے. اور میرے مولا اس ملک میں جو یہ ڈینگی کا مرض پھیل گیا ہے، رب کریم اپنے معمول کے صدقے میں اس کو دور فرما. اور جتنے بیچارے بیمار ہو چکے ان کو شفا دے دے، اور جو بیچارے اس مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے کوچ کر گئے، رب کریم ان کی مغفرت فرما. اپنے معمول کا صدقہ ہمارے حال ذات پر کرم فرما دے. ہماری کھیتیاں پھر ہری بھری کر دے. جن کے مویشی ہلاک ہو گئے، رب کریم ان کو اچھا نعمت عطا فرما. جن کے گھر بہ گئے، رب کریم ان کو نیا اچھا گھر عطا فرما. اور ہمیں نیک، مخلص اور اچھے، سمجھدار، سچے، پکے مسلمان، مومن اور دین کو سمجھنے والے حکمران عطا فرما.